بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخو پر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی زیادتی کلاس میں ہم پڑھیں گے ٹیوبلر سیکریشن۔ ہم نے ابھی تک کافی چیزیں کور کر دی ہیں، جس میں سب سے پہلے تھا گلوکوز فلٹریشن، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں چھاڑنے فلٹر، اس نے فلٹر کر دینا۔ اس کے بعد آگے چلا جاتا تھا ٹیوبلر ری ابزرپشن، کہ آبزرو کرنا، جذب کر دینا جو گلوکوز ہے، کوئی بھی نمکیات ہے جو جسم کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو اس کے بعد ہم آج کا اگلا حصہ جو ہے وہ ٹیوبلر سیکریشن ہے۔ سیکریشن سے مراد سیکریٹ کرنا، خارج کر دینا۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیوبلر سیکریشن کا پیشاب بنانے کا سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے۔ ٹیوبلر سیکریشن آخری مرحلہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو الیکٹرون کے کچھ خلیے ہیں اس کے اندر کچھ فاضل مادے ہوتے ہیں۔ تو فاضل مادے کیا کرتے ہیں کہ ان کو نکالا جاتا ہے، جیسا کہ ہائیڈروجن ہے، پوٹاشیم آئن ہے، اور اسی طرح خون کے اندر جب کوئی میڈیسن ہے یا ادویات ہیں یا ہارمون ہے، ان کا استعمال ہے، اس کو بھی خارج کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں ٹیوبلر فلوئڈ کے اندر یہ حوالے کر دیے جاتے ہیں فاضل مادے، ہائیڈروجن آئن، پوٹاشیم آئن۔ تو یہ ہائیڈروجن پوٹاشیم بیسیکلی یہ پی ایچ لیول کے لیے ایسڈ یہ ایسڈک ہوتے ہیں، تو اس لیول کو مینٹین کرنے کے لیے ان کا اخراج ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ادویات ہے وہ بھی جسم سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو یہ ٹیوبلر فلوئڈ کے حوالے کرتے ہیں۔ ٹیوبلر فلوئڈ سے کیا مراد ہے کہ ٹیبیولز میں آ جاتا ہے فلوئڈ، تو اس لیے اس کو ٹیوبلر فلوئڈ کہتے ہیں، اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں ٹیوبلر سیکریشن۔ سیکریٹ ہو گئے ٹیبیولز میں عمل ہو رہا ہے اس لیے۔ تو جب کہ یہ کام نیفرون کے ٹیبیولز میں اثر میں ہوتا ہے، اس لیے ٹیوبلر سیکریشن کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آگے کیا ہے کہ یہ دو حصوں میں اس کے مطلب ٹیبیولز میں ہوتا ہے۔ پہلی نالی میں آخری گچھیدار نالی۔ تو پہلی گچھیدار نالی کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے یہ ذکر ہے۔ تو پہلی گچھیدار نالی کے دو کام ہیں جی، ایک تو جذب کرنا اور دوسرا اخراج کرنا۔ تو جذب کی چیز کو کرتا ہے اور اخراج کی چیز کو کرتا ہے، یہ ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ جذب یہ کرے گا بائی کاربونیٹ آئنز کو، اور اخراج کی چیز کا کرے گا ہائیڈروجن آئن، اور خون میں جو شامل ادویات ہوتے ہیں وہ پہلے گچھیدار خلیے میں داخل ہو جاتے ہیں، تو وہاں سے پھر وہ ٹیوبلر فلوئڈ کے اندر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو ہے نا ان کا بھی اخراج ہوتا ہے۔ جو ہائیڈروجن کاربونیٹ کو جذب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بیسک ہوتے ہیں آئنس، تو ایسڈ بیس لیول جس کو ہم پی ایچ لیول کہتے ہیں، اس کو یہ برقرار رکھنے کے لیے سر انجام دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد آخری گچھیدار نالی جو یا آخری گچھیدار نالی میں کیا ہے، وہاں پہ بھی ہمیں سیکریشن ہوگی۔ تو وہاں پہ اب کیا ہے، ہم نے پہلے بھی ابھی ذکر ہوا تھا کہ ہائیڈروجن آئن اور پوٹاشیم آئن، تو ان کی یہاں پہ جو ہے نا سیکریشن سے کرتا ہے۔ تو یہ عمل یہ ہارمون زیر اثر جو ہے نا اس کے ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے کہ یہ دو طرح کے خلیے ہوتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں الفا خلیہ اور پرنسپل خلیہ۔ تو الفا خلیہ پرنسپل خلیے پہ یہ الڈوسٹیرون جو ہے نا وہ ہارمون ہے الڈوسٹیرون، تو یہ اس پہ اثر کرتا ہے، ان کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے اس کو تیز کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہر وقت جو جسم میں جو تیزابی مادے ہیں اس پہ سے زیادہ اثر ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ کیا ہے جی، الفا جو ہے خلیہ اس کا کیا کام ہے، وہ بیسیکلی ایسڈ اور بیس کو جو ہے نا اس کو بیلنس کو برقرار رکھتا ہے۔ کیسے رکھتا ہے، پوٹاشیم آئن کو جذب کر کر اور ہائیڈروجن آئن کو خارج کر کر۔ اور دوسرا جو پرنسپل خلیہ وہ سوڈیم کو جذب کرتا ہے اور اس کے علاوہ پوٹاشیم آئن کو جو ہے وہ خارج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یہاں پہ پوٹاشیم آئن خارج ہو رہی ہے اور الفا جو تھا خلیہ وہ اس کو جذب کر رہا ہے۔ تو اس طرح یہ کیا ہے، پی ایچ لیول کو، ایسڈ بیس لیول کو اور یہ سارے معاملات کو جو ہے نا وہ مینٹین کرتا ہے اور بیلنس میں رکھتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم اگلی کلاس میں، تب تک کے اللہ حافظ۔